نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم جانیں گے امیر اہل سنت حضرت الیاس ستار قادری، وہ عظیم الشان ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی۔ میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد اتار، پیر میرا مرشد اتار۔ 26 رمضان 1329 سن ہجری بمطابق 1950 کو پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے کھاردر میں رہائش پذیر ایک غریب گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ والدین نے اس بچے کا نام الیاس رکھا۔ یہ کسی خبر تھی کہ لگ بھگ 72 سال قبل غربت زدہ ماحول میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، جس کی کم سنی میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ محترمہ اور بڑے بھائی بھی زیادہ عرصے ساتھ نہ دے سکے، اور یہی بچہ مستقبل میں ایک ایسی عظیم مذہبی اور قداور شخصیت بن جائے گا کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے اور ایک مختصر ملاقات کرنے کے لیے ساری دنیا سے لاکھوں عاشقان رسول بے قرار ہوں گے۔ اور کسے پتا تھا یہی بچہ دنیا بھر میں امیر اہل سنت کے لقب سے جانا اور پہچانا جائے گا۔ چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے، پیر اتار ہے، دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر اتار ہے۔ کم عمری میں ہی گھر کی ذمہ داریاں کمزور کاندھوں پر اٹھائے اس بچے نے دنیا کی حقیقتوں کا سامنا کیا، اور دنیاوی تعلیم کی کمی کے باوجود زندگی کی تلخ و شیریں حقیقتوں اور انسانی رویوں کو سمجھ کر اپنے لیے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں اللہ کی عبادت، سنت کی پیروی اور لوگوں کی بھلائی ہے۔ اپنی انہی عادت و اطوار کی بدولت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے فکر آخرت، جذبہ خدمت دین اور احیاء سنت سے سرشار ہو کر 1981 میں تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی، اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دھارا ہے۔ اور آپ دامت برکاتہم العالیہ کا دیا ہوا نعرہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مدنی مقصد کہلاتا ہے۔ دعوت اسلامی عقائد و اعمال اور نیکی کی دعوت کی سنتوں بھری تحریک ہے۔ اس میں شمولیت میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اس میں اخلاص کے ساتھ شامل ہوگا، اس کا کام کرے گا، تو اللہ پاک اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس نصیب کرے گا۔ امیر اہل سنت جدید ذرائع ابلاغ سے تبلیغ اسلام میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ آپ کی وسعت انگیز شخصیت اور انداز فکر ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں دور جدید میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اردو میں اولین اسلامک ویب سائٹ 1996 میں شروع کی۔ آسان اور عام فہم زبان میں دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے دور اندیش فیصلے کے نتیجے میں تحریک دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ کے نام سے پبلیکیشن کا سلسلہ شروع کیا، جس کے تحت قرآن کریم سمیت دینی تحریک سے متعلق تنظیمی و اسلامی کتب کو 40 سے زائد زبانوں میں شائع کیا جا چکا ہے۔ 2008 میں مدنی چینل کے نام سے ٹی وی چینل لانچ کیا، جس سے دنیا بھر میں دینی تعلیمات کی ترویج و تبلیغ کے ساتھ اصلاح معاشرہ سے متعلق پر اثر اور معلومات سے بھرپور ٹرانسمیشن پیش کی جاتی ہے۔ یہ آپ کے ویژن کا ہی کمال ہے کہ مدنی چینل اردو، انگریزی اور بنگلہ زبان میں شاندار کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ یہ امیر اہل سنت کی ہمہ جہت اور دور اندیش شخصیت کا ہی امتیاز ہے کہ مستقبل کے چیلنجز کو پہچان کر ان کا آسان اور قابل عمل حل پیش کرتے ہیں۔ آپ ہی کے کہنے پر دارالمدینہ کے نام سے ایک نہایت منفرد اسکولنگ سسٹم قائم کیا گیا، جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے نسلوں کے عقائد و نظریات و اعمال کی حفاظت کا ضامن ہے۔ دارالمدینہ کا پہلا کیمپس 25 صفر 1432 سن ہجری بمطابق 30 جنوری 2011 کو قائم کیا گیا۔ اللہ پاک کے کرم سے اس اسکولنگ سسٹم نے انتہائی تیزی سے ترقی کے منازل طے کیے، اور اب تک پاکستان کے 23 شہروں میں 82 اسکولز قائم کیے جا چکے ہیں، جن میں 21,000 سے زائد طلبہ و طالبات تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔
پاکستان کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، نیپال، بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی مجموعی طور پر 25 دارالمدینہ اسلامک اسکولز قائم کیے جا چکے ہیں، جن میں 5000 سے زائد اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری کی شخصیت میں علم دین سے کمال محبت نظر آتی ہے۔ ان کی تحریر کردہ تصانیف اور المدینۃ العلمیہ کے نام سے اسلامک ریسرچ سینٹر کا قیام اس کی واضح دلیل ہے۔ المدینۃ العلمیہ کا شمار دنیا کے چند بڑے اسلامک ریسرچ سینٹرز میں کیا جاتا ہے۔ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں روزانہ کثیر علماء کرام اور ریسرچ اسکالرز تصنیف و تالیف، تخریج اور ترجمے کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دارالافتاء اہل سنت کا قیام امیر اہل سنت کی فکری سوچ کا نہایت اہم عملی نمونہ ہے، جہاں سے اب تک لاکھوں فتوے جاری کیے جا چکے ہیں۔ امیر اہل سنت کی تحریر کی ایک نمایاں خصوصیت، جی ہاں ناظرین، دوران تحریر مشکل الفاظ پر اعراب لگانا، جس کی وجہ سے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے الفاظ کی ادائیگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت کی بہترین لیڈرشپ اسکلز کی بدولت چند ہی سالوں میں دینی تحریک شہر کراچی سے نکل کر سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ہوتی ہوئی دنیا کے بیشتر ممالک میں اس طرح پھیل گئی جیسے طویل رات کے بعد صبح کے وقت سورج کی کرنیں پوری دنیا کو روشن اور منور کرتی ہیں۔ ناظرین، انسانی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا بھر میں بے شمار تحریک، موومنٹس اور آرگنائزیشن شروع ہوتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ امیر اہل سنت جیسے عظیم لیڈر اور پیشوا کی وہ خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے دینی تحریک نے 2021 تک ہزاروں درس نظامی، عالم کورس مکمل کرنے والے اور 1 لاکھ سے زائد حفاظ اور لاکھوں ناظرہ قرآن پڑھنے والے بنا دیے ہیں۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔